امام شهیدمون لبیک بگوییم به امام شهیدمون که آنچه او به ما آموخت تا پای جان در رأس دستور کارمون قرار میدهیم. هم لبیک بگوییم با خلف صالح او، امام عزیزمون، ولی امرمون، رهبر معظم و معزز انقلاب اسلامی حضرت آیت الله حاج سید مجتبی حسینی خامنه ای. و حالا برای بیعت هر کی پرچم ایران دستش پرچم بیاره بالا، هر کی پرچم‌های خونخواهی سرخ دستش اونا رو بیار بالا. یہ دست خالیتونم بیار. دور باطل میں حق پرستوں کی بات رہتی ہے، سر نہیں رہتے. دنیا کے بڑے بڑے جنازے ہم نے دیکھے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بھارت میں 1969 میں تمل ناڈو کے سابق وزیر اعظم جن کا جنازہ 15 ملین لوگوں پر تھا، اور اس کے بعد آیت اللہ خمینی جو ایران کے پہلے سپریم لیڈر تھے، ان کا جنازہ 10 ملین لوگوں پر تھا، اور قاسم سلیمانی ایرانی جنرل جو ابھی حال ہی میں 2020 میں شہید ہوتے ہیں، ان کا جنازہ 70 لاکھ لوگوں پر تھا. پوپ جان پال کرسچنوں کے جو مولانا ہم جسے کہتے ہیں، ان کا جنازہ 40 لاکھ لوگوں پہ تھا 2005 میں. اور 1975 میں سب سے بڑا جو جنازے ہوتے تھے نا چند سالوں پہلے تک، ام کلثوم کا تھا جو ایک گلوکارہ تھیں مصر کی، ان کا جنازہ بھی 40 لاکھ لوگوں پر تھا. آیت اللہ سید علی خامنائی جن کا جنازہ اتنا بڑا تھا جو ابھی بھی چل رہا ہے، یعنی 3 کروڑ لوگ اس میں شریک ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد یہ جنازہ اٹھا کے عراق میں گھمایا جائے گا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں تو کروڑوں لوگ مزید شامل ہو جائیں گے. ایسا جنازہ حسین کی اولاد ہی کو نصیب ہو سکتا ہے. خامنائی صاحب نے 1989 سے 2026 تک 2026 تک باطل کے سامنے سر جھکانے سے شدت سے انکار کر دیا. دنیا کے وہ واحد سیاسی لیڈر تھے کہ جن کے مرنے کے بعد، جن کی شہادت کے بعد، نہ ہی ان کے پاس کوئی مکان تھا، نہ ہی کوئی جائیداد تھی، نہ ہی بینک بیلنس تھا. ان کی جھولی میں صرف ان کی عوام تھی اور ان کا مذہب تھا. 4 اور 5 جولائی یہ ان کی تفنین کے دن رکھے گئے کہ جس میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی، جس میں پوری دنیا سے لوگوں نے شرکت کی، اور ایران کی حکومت نے ویزا فری انٹری دی. یعنی جو بھی ایئرپورٹ پر آئے گا اور یہ کہے گا کہ میں خامنائی صاحب کے جنازے میں شرکت کے لیے آیا ہوں، ان کے لیے ویزا فری کر دیا جائے گا، اور ان کی انٹری اور ویزا چیک نہیں کیا جائے گا، ان کو صرف انٹری دے دی جائے گی. اس کے علاوہ تقریباً 20,000 جگہوں پر لوگوں کو فری میں رکنے کی سہولت میں میسر کی گئی. ایران کے اندر، صرف تہران کے اندر لوگوں کو جگہ جگہ فری اسٹال پہ کھانے دیے گئے، فری پانی بانٹا گیا، یعنی ہر چیز مفت میں تھی. پورا تہران اس کے مفت میں کام کرنے کے لیے تیار تھا. ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ایسے لوگ تھے جو مفت میں وہاں پر اللہ کے نام پہ کام کر رہے تھے. اس تقریب کے ختم ہونے کے بعد ان کی جسد خاکی کو عراق لے کے جایا جائے گا، اور عراق کے مختلف شہروں میں جہاں پر لوگ شدت سے منتظر ہیں، ان کے لیے دعائے خیر کریں گے. 9 جولائی کو یہ تقریبات شروع کی جائیں گی، اور اس کے بعد ان کی تفنین حضرت حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر میں کر دی جائے گی. دوستوں، یہ ایک جنازہ نہیں ہے. پوری دنیا کی ٹی وی اور جتنے بھی تبصرہ نگار ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ دنیا میں سب سے بڑی فتح ہے. جو اتنے بڑے ملک کے آگے سر نہیں جھکایا اور ایران لڑتا رہا. ایران کی یہ جو لڑائی تھی نا، یہ جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ لڑائی باطل کے آگے نہ جھکنے والی ایک ایسی شہادت، ایک ایسا جذبہ تھا کہ جس میں جنگ جیتنا لازم ہو جاتی ہے. ایران جتنی زور سے جنگ جیتا ہے نا، پوری دنیا کے مسلمان کنٹریاں ایران کے آگے جھک گئی ہیں. ایران کا جذبہ اور شہادت کا جذبہ دیکھ کر پوری دنیا کے مسلمانوں میں ایک
ایسی لہر دوڑ گئی ہے کہ جو اب مسلمانوں کو اکٹھا کرنے میں کوئی بھی پرابلم سامنے آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، سارے مسلمان ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں گے، اور وہ جگہ ہوگی ایران کا جھنڈا۔ ایران کے جھنڈے کے نیچے، ایران کے جذبے کے نیچے، ایران کی شہادتوں کے شوق کے نیچے پورے مسلمان جمع ہو جائیں گے۔ امریکہ نے مختلف ملکوں کو ذاتی طور پر فون کیا شریک نہ ہوں، کئی ملکوں نے اس کو ریفیوز کر دیا، کئی نے یہ کیا کہ اپنا بڑا وفد یعنی صدر یا پرائم منسٹر کو بھیجنے سے گریز کیا، اور اپنے ان لوگوں کو بھیجا کہ جن کا کوئی نام نہیں تھا، یعنی ہائی لائٹ نہ ہو سکیں۔ امریکہ کی پوری میڈیا نے یہاں پر صرف منفی چیزیں دکھائیں، یہاں پر یہ دکھانے کی کوشش کی کہ دیکھیے، یعنی اگر پوری قوم میں کوئی 0.1% لوگ جو اس شہادت میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے، جو اس تفنین میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے، ان کے جا کے انٹرویو کیے اور اس جو تقریب کو نا ایک متنازع بنانے کی کوشش کی، مگر دیکھنے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ 100 ملکوں کے وفد نے یہاں پر آ کے شرکت کی۔ پاکستان کا وفد سب سے بڑا تھا، اور ایران نے یہ ثابت کر دیا کہ ایران لیڈ کرنے کے قابل ہے۔ ایران جانتا ہے کہ اسلام کو لے کے کیسے چلنا ہے اور کس طرف چلنا ہے۔ دیکھنا دوستوں اب یہ ہے کہ ہم اس جذبے کو یاد رکھیں گے، کیا ہم ہمیشہ کی طرح اس جذبے کے پیچھے چلنے کی امید رکھ سکتے ہیں؟ امریکہ اس تقریب کے اوپر بے انتہا ناراض ہے۔ امریکہ کا بس نہیں چل رہا تھا، ختم کر دیتا، مگر ایسی تقریبات پہ حملے نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ اس میں پھر پوری دنیا امریکہ پہ چڑھ دوڑتی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے آگے کیسے چلنا ہے۔ ہم لوگوں نے اس اتحاد کو برقرار رکھنا ہے جو خامنائی صاحب ہمیں چھوڑ گئے، یا ہم چند دن بعد اس کو بھول جائیں گے؟ اس تقریب کو تو آپ دیکھیے، اس میں لوگوں کا ہجوم دیکھیے، اس میں لوگوں کا رونا دیکھیے کہ یہ رونے کی آواز چاند پر بھی سنی جا رہی ہوگی، اور اس رونے کی آواز اللہ کے گھر تک سنی جا رہی ہوگی۔ یعنی 3 کروڑ لوگوں نے جب رونا شروع کیا ہے نا، تو آپ یقین کریں ایک سما بن گیا تھا، ایک سما بن گیا تھا۔ میری اپنی زندگی میں کبھی بھی اتنا بڑا جنازہ میں نے نہیں دیکھا، اتنی بڑی تفنین میں نے نہیں دیکھی جو ہونے جا رہی ہے۔ اگر ہم لوگ اپنے مذاہب کو ٹھیک کر لیں، اپنے عقیدوں کو ٹھیک کر لیں، اور اس امریکہ کی غلامی سے نکل جائیں، اور اس دولت، شہرت اور اس جو نام کمانے کے چکر میں ہم لوگ، جو دولت کمانے کے چکر میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں نا، اس سے نکل جائیں، تو ہم ایک بہترین مسلمان ہو سکتے ہیں، اور دنیا کی بہترین قوم اور بہترین مذہب بن سکتا ہے۔ اسلام ہمارے لیے دنیا کا سب سے بہترین اور سب سے مقبول اور سب سے عزیز مذہب ہے، لیکن ہم اس چیز کو ثابت کرنے میں بہت پیچھے ہیں۔ ہم اپنے لالچ، اپنے جو لوٹا ماری ہے، ہم لوگوں کے جو طریقہ کار ہیں، تقریباً غلط ہیں۔ اگر اللہ کا بندہ بننا ہے تو اللہ کی بات بھی سننی پڑے گی۔ اب آگے چل کے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اب ایران کے ساتھ ہم لوگوں نے کیسے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلنا ہے کہ دیکھیے یہی راستہ سیدھی طرف جا رہا ہے۔ اگر آپ کو سیدھی طرف جانا ہے تو آپ کو ایران کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ مصر ایک ایسا بدبخت ملک ہے، یو اے ای ایک ایسا بدبخت ملک ہے جو یہاں پر شراکت کرنے نہیں آیا۔ مصر نے امریکہ کے ایک فون کے اوپر لائی ڈاؤن کر دیا اور اپنا چھوٹا سا وفد بھیجا جس کا کوئی اعلان بھی نہیں کیا گیا۔ آپ یہ دیکھیے، خامنائی صاحب جب تک زندہ تھے، آج بھی وہ زندہ ہیں، وہ شہید ہیں، جب تک دنیا کے سامنے تھے نا، انہوں نے دنیا کو بہادری کا سبق دیا، کبھی بھی نہیں جھکے۔ 3 دہائی 4 دہائی تک وہ امریکہ سے اکیلے لڑتے رہے خمینی صاحب کے بعد، مگر وہ نہیں جھکے۔ اور جب ان کی جنازے کی تقریبات ہو رہی ہیں تو دیکھیں پورے کافروں میں آگ لگی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ایک لائے عمل چھوڑ گئے، وہ آپ کو ایک راہ چھوڑ گئے کہ دیکھو اس سچی راہ پہ چلو، اگر اس سچی راہ پہ چلو گے تو کامیاب رہو گے، اگر تم لوگ جھوٹی راہ اپناؤ گے تو پھر ایسے ہی مارے جاؤ گے جیسے یو اے ای مارا جا رہا ہے، ایسے ہی مارے جاؤ گے جو مصر کی حالت ہے، جو پاکستان کی حالت ہے، کہ تم پہ ایسے لوگ قابض کر دیے جائیں گے، ایسے لوگ بٹھا دیے جائیں گے کہ جو تمہیں تباہی کی طرف لے کے جائیں گے۔